अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल मीम से मोहब्बत एपिसोड नंबर 8। तो चलिए फिर बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। जिंदगी भर ऐश करेगा मिट्ठू अगर ये रिश्ता हो गया तो। महर मुजीद ने मिट्ठू को थपकी दी। मिट्ठू महर मुजीद की बैठक से जा चुका था। महर जी, इस रिश्ते पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? महर मुजीद की बीवी माड़ो ने मिट्ठू के जाने के बाद पूछा। चौधरायन है तू, चौधरायन की तरह सोचा कर। पूरे 6 मुरब्बे अब्बा जी ने मुंजा के नाम कर दिए थे। पूरे 6 मुरब्बे अब्बा जी ने मुंजा के नाम कर दिए थे। मैंने तो मियाँ चन्नो से इसीलिए भेज दी थी कि खुद मज़े करेंगी उसकी ज़मीन पर, वहाँ भी चंद चढ़ा के आई है। अब तू ही बता, बाहर शादी करूँगा तो 6 मुरब्बे तो गए ना। चौधरी मकसूद और हमारा रकबा साथ लगता है। माजिद से कहूँगा, जो ज़मीन तेरी ज़मीनों के साथ लगती है वो तेरी, और जो मेरी ज़मीनों के साथ लगती है वो भी तेरी, पर बिजाई मुझे करने दे। महर मुजीद अपनी बीवी से मुखातिब था। वो मुंजा का सौतेला भाई था। मुंजा के बाप को डर था, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपनी बहन को कुछ नहीं देगा, इसीलिए वो अपनी ही जिंदगी में मुंजा के नाम उसका हिस्सा लगा गया था। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुंजा से। अम्मा, तूने वादा किया था मुझसे कि तू मेरा साथ देगी। अब अब्बे के साथ जाकर दिन भी रखाई है। माजिद अपनी माँ मुनीजा बीबी पर लाल पीला हो रहा था। मैं क्या करती, तू तो जानता है ना अपने अब्बे को, वो भला कहाँ किसी की सुनता है। मुंजा बीबी ने अपनी बेबसी का जिक्र मासूमियत से किया था। अम्मा, मैं मुंजा से शादी का वादा कर चुका हूँ। समझा कर माजिद, समझा कर। पहले तू अपने अब्बे की मर्जी से शादी कर ले, बाद में अपनी मर्जी से कर लेना। मुंजा कहती है, शादी तब करूंगी चौधरी माजिद जब तू उस उस्तानी से मंगनी तोड़ेगा। वो मंगनी पर नहीं मानती तो सौतन पर कैसे मानेगी? अम्मा, तूने मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल दी है। माजिद ये कहता हुआ घर से निकल गया। मुनीजा बीबी कुछ देर मुंह पर हाथ रखे सोचती रही, फिर बोली, दसो, इसकी जिंदगी भी मुसीबत है। जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और मौत हमेशा बगैर मशक्कत के आपके सामने खड़ी होती है। माहम ने महनूर को जवाब दिया, जो उसकी तीमारदारी के लिए आई थी। यानी तुम ये कह रही हो कि लाइफ इस विंडो के दूसरी तरफ है और मौत कमरे के अंदर आपके सामने? महनूर ने खिड़की की तरफ देखकर कहा। नहीं, मेरी जिंदगी तो खिड़की से नीचे मस्जिद के जीनों पर खड़ी होती है, मुझे जीने की उम्मीद दिलाती है और गायब हो जाती है। मैं अगले 24 घंटे उस लम्हे के इंतजार में गुजार देती हूँ। माहम वॉल क्लॉक की तरफ देखकर अपने दिल का हाल बता रही थी। महनूर, मेरी जिंदगी 8 घंटे बाद मस्जिद के जीनों पर खड़ी मिलेगी, फिर मुझे अगले 24 घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करके चली जाएगी। माहम ने ठंडी सांस भरी, जो अपने बेड पर लेटी हुई थी, और महनूर उसके सामने कुर्सी पर। महनूर, तुम्हें याद होगा जब तुमने मुझे गाड़ी से उतरते हुए मुजम्मिल बेग के मुतालिक बताया था। है तो डफ एंड डम, पर है खूबसूरत। मैंने उसे देखा तो उसी लम्हे उसे दिल दे बैठी। पता नहीं उसमें क्या खास बात थी। शादी की तकरीब के दौरान मैं उसे देखती ही रही। कल सुबह वो हमारे घर आया था अब्बा के साथ। मेरी उससे मुख्तसर सी मुलाकात भी हुई थी। उसने हमारी तरफ चाय भी पी थी। महनूर ने ये बताया ही था कि माहम के जिस्म पर बिजली दौड़ गई। वो दर्द के बावजूद उठ बैठी। क्या बात हुई थी? माहम ने बेताबी से पूछा। कोई खास नहीं, दरअसल हम दोनों का एक पुराना रिश्ता है। कैसा रिश्ता? इस बार माहम ने तशवीश से पूछा। वो मैं फिर कभी बता दूंगी, मेरे पास उसका नंबर है, बात करोगी? मिलाऊं नंबर? नहीं, माहम ने दो टोक कह दिया। माहम, बात करने से रिलेशनशिप मजबूत हो जाती है, महनूर ने जांचती निगाहों से देखते हुए कहा। माहम के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। तो क्या गूंगे बहरों में रिश्ते मजबूत नहीं होते? महनूर, मेरी जान,
خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ماہم، مائی ڈیئر، تم زبان رکھتی ہو، پھر یہ ڈف اینڈ ڈم سی محبت کیوں کر رہی ہو؟ میں نمبر ملاتی ہوں، سب کچھ کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو نظروں ہی نظروں میں میرے دل کی ہر بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماہم نے یقین کامل سے جواب دیا تھا۔ مہنور نے سنا تو ہلکا سا قہقہا لگایا۔ مجھے تو تم جولیٹ جیسی لگ رہی ہو۔ مزمل کی خبر لیتی ہوں، وہ رومیو ہے کہ نہیں؟ مہنور نے یہ کہا اور مزمل کا نمبر ملا دیا۔ بیپ ہو رہی تھی۔ مہنور نے موبائل کا اسپیکر کھول دیا۔ ہیلو، مزمل نے کال ریسیو کی۔ مزمل، میں مہنور بات کر رہی ہوں۔ مہنور کون؟ مہنور انصاری۔ مہنور نے انصاری پر زور دے کر کہا۔ جی مہنور، فرمائیے۔ مزمل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ میں ماہم کے پاس گئی تھی اس کی طبیعت پوچھنے۔ مہنور نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی تھی۔ مزمل، ہیلو مزمل، آپ سن رہے ہیں نا کہ میں مہنور کے پاس گئی تھی؟ جی، میں جان چکا ہوں کہ آپ مہنور کے پاس گئی تھی، مزمل نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی خیریت نہیں پوچھیں گے آپ؟ مہنور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ تو ایسے مطمئن ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماہم کا آپریشن ہوا ہے۔ مہنور، آئی نو، ماہم کا آپریشن ہوا ہے، مزمل نے بے فکری سے جواب دیا تھا۔ میں کنفیوژن میں ہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ مہنور نے حیرانی کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی کیا۔ مہنور، معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے کب کہا کہ میں ماہم سے محبت کرتا ہوں؟ اور جہاں تک اس کی طبیعت پوچھنے کا سوال ہے تو مجھے پتا ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مہنور نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے جانچتی نظروں سے جلدی سے پوچھا۔ بتایا تو کسی نے نہیں، بس میرا دل مطمئن ہے۔ مہنور بی بی، میں کچھ مصروف ہوں، مزید بات نہیں کر سکتا۔ ماہم کی اگلے ماہ شادی ہے۔ مہنور نے جلدی سے بڑی خبر سنائی۔ بریکنگ نیوز کا شکریہ، میں جانتا ہوں، مزمل نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ مہنور نے ماہم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بھی اطمینان تھا۔ انگیجمنٹ رنگ تم نے ماجد کی پہنی ہے، کمٹمنٹ مزمل سے ہے، مہنور نے قدرے خفگی سے کہا۔ اتنی ہی نرمی سے ماہم نے جواب دیا۔ مہنور، میں نے اپنی مرضی سے منگنی کی انگوٹھی پہنی ہے اور نہ ہی کسی سے محبت کے وعدے کیے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے مزمل سے محبت ہو گئی ہے، نہ تو میں اس سے شادی سے انکار کروں گی اور نہ ہی اپنی محبت کا اظہار، جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ ماہم نے کھلے لفظوں میں مزمل بیگ کی محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ مہنور باجی، حکیم چچا آپ کو لینے آئے ہیں، مومنہ نے آ کر اطلاع دی۔ مہنور بستر پر لیٹی مزمل اور ماہم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے تصور میں گم تھی، خیالوں ہی خیالوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مزمل کبھی بھی ماہم کا نہیں ہو سکتا، ماجد یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ ماہم میری فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ تو ہوں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں مزمل کو بتا دیتی ہوں کہ ماجد کتنا خطرناک آدمی ہے۔ مہنور بیٹی، دودھ پی لو۔ حکیم صاحب پاس کھڑے ہوئے مخاطب ہوئے تھے۔ مہنور نے جلدی سے اپنی چادر سر پر لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ معاف کرنا بیٹی، دروازہ کھلا تھا، میں بغیر دستک دیے اندر آ گیا، حکیم صاحب نے مہنور کی بوکھلاہٹ دیکھ کر کہا۔ ابا میں خود لے لیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مہنور نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ مہنور بیٹی، بڑوں کی بات، آملہ اور ہڑیڑ کھانے کا اثر ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، مزمل کا یہاں آنا ٹھیک نہیں۔ ہڑیڑ کی طرح حقیقت بھی اکثر کڑوی ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے تم یہ چاہتی ہو کہ ماہم اور مزمل کی شادی ہو جائے، جیسے بھی ہو بس۔ غلط تو غلط ہے مہنور، تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم حکیم مسلم انصاری کی بیٹی ہو، معید لغاری کی نہیں۔ پیٹ درد کی پھکی تو میرے پاس ہے، تم کھا لو یا پھر تمہاری سہیلی۔ بیٹی، دل کے درد کی پھکی میں لاکھ کوشش کے باوجود نہیں بنا سکا،
ماہم میرے مرحوم دوست ماسٹر محمود کی بیٹی ہے اور تمہاری سہیلی بھی۔ دوسری طرف مزمل بھی اپنا ہی بچہ ہے۔ کچھ فیصلے وقت کرتا ہے، تم بھی انتظار کرو اگلے مہینے تک۔ اگلے مہینے کی 21 تاریخ طے پائی ہے۔ حکیم صاحب نے شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کمرے سے چلے گئے۔ مہنور کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا اور اس کے دماغ میں بارات والا دن۔ مزمل جب مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، حکیم صاحب نے ماہم کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ لیا۔ اس کے بعد مزمل کے پیچھے شادی ہال تک جاتے ہوئے بھی۔ پھر ماہم ہجوم میں سب سے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حکیم صاحب نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے مہنور کو سمجھایا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ اپنی دادی کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 سال میں آج پہلی بار اس نے اپنے دل کی بات اپنی دادی سے کی تھی۔ محبت بڑے مہنگے داموں ملتی ہے مزمل بیٹا، اور موت مفت میں۔ دادی نے افسردگی سے جواب دیا۔ میں تو دام دینے کو بھی تیار ہوں۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دام دوں تو کس کو۔ مزمل نے اپنی کنپٹیوں پر اضطراب کے عالم میں ہاتھ رکھے۔ مزمل بیٹا، محبت کے دام ادا کرنا دولت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ محبت تو زندگی سے خراج مانگتی ہے۔ دادی نے اپنے گالوں پر آئے اشک صاف کیے۔ تو بتائیں نا، کیسے اپنی محبت حاصل کروں؟ میں تو زندگی کا خراج دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مزمل کی آنکھیں بھر گئیں۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو کہنے لگی، ادھر آؤ میرے پاس۔ مزمل دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ممتاز بیگم نے اسے گلے لگا لیا اور شفقت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تم نے آج یہ بات کی ہے، میں تو 1 سال سے یہ سب کچھ جانتی ہوں۔ مزمل کے سنجیدہ چہرے پر حیرت بکھر گئی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ مزمل نے حیرت کے انداز میں پوچھا۔ مہنور نے، دادی نے انکشاف کیا تھا۔ یہ سن کر مزمل کے تاثرات ایک لمحے کو بدل گئے۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، مہنور۔ مزمل مہنور کا نام سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ مہنور نے دادو کے علاوہ جانے کس کس کو بتایا ہوگا۔ اس طرح تو ماہم بدنام ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے میخیں ٹھونک دی ہوں۔ میں نے بھی تو اس دن مہنور سے تلخ لہجے میں بات کی تھی، اس کی ضمیر نے یاد کروایا۔ کہیں مہنور؟ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ تو ماہم کی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ایسے تھوڑی کرے گی۔ اس کے دماغ میں خیالوں کی جنگ بپا تھی۔ دل کو میخوں کے گھاؤ سے ہوش آیا تھا۔ مزمل صاحب، فکر نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دل کی تسلی سے اسے کچھ راحت ملی۔ پھر بھی اس کی زبان پر شک کی وجہ سے ایک نام تھا۔ مہنور، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں اتنی فکر ہے، میری اور اپنے رشتہ دار کی؟ ماہم نے جانچتی نظروں سے مہنور کو کریدا۔ کیوں ہے فکر؟ ایک کفارہ ہے اور دوسرا احسان۔ مہنور نے کھوئے ہوئے جواب دیا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ ماہم نے غور سے مہنور کو دیکھا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں تو صرف کوشش کر رہی ہوں جو تم نے میرے لیے کی تھی۔ میں تو ابا سے شاید بات بھی نہ کر سکتی، تم نے انہیں ایگری کر لیا تھا۔ مجھے تو خواب ہی لگتا تھا کہ میرا نکاح ہوگا، وہ بھی اس سے جسے میں نے چاہا۔ مجتبیٰ بھائی سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ ماہم نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے جلد از جلد انگریزی بولنا سیکھ لو، تمہیں جلدی بلوا لوں گا۔ ماہم، تمہاری شادی سے پہلے تو میں مانچسٹر کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ ماہم یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سنگھار میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بلوری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ ماہم نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جن میں نیند کی بھونک تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارے سٹریچز بھی نہیں کھلے ہیں۔ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ مہنور نے حلیمی سے پوچھا۔ اتنی ہی بے فکری سے ماہم نے سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھے نفی میں گردن ہلا دی۔ درپن کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ اس شخص کی صورت ہی دکھا سکتا ہے، اس کا درد نہیں۔
مہنور آئینے میں ماہم کا عکس دیکھ کر کہہ رہی تھی، تم کس درد کی بات کر رہی ہو؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ درد جو تمہارے دل میں ہے اور اس وقت تمہاری آنکھوں میں خون بن کر اتر آیا ہے۔ آئی سویئر تم ابھی رو دو تو خون کے آنسو ٹپکیں گے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے۔ مسز مجتبیٰ ملک، احسان تو تم میرا چکا چکی ہو، یہ کفارہ کس کا ادا کر رہی ہو؟ ماہم نے شعوری طور پر موضوع بدلا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی، مہنور نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ تم ہر بات کو پھر کبھی تک کیوں لے جاتی ہو؟ ابھی کیوں نہیں؟ ماہم کافی دیر مہنور سے نظریں ملانے کی کوشش کرتی رہی، مگر مہنور نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مجھے خوشی ہے اور گلہ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ تم نے کبھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا، گلہ اس بات کا کہ میں ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ مہنور، مجھے احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، اور جہاں تک اپنے والدین کے گناہوں کے کفارے کی بات ہے، وہ تم پر بنتا ہی نہیں ہے۔ جو تمہارے والدین نے مزمل کے ساتھ کیا، وہی کچھ اس کے والدین نے تمہارے ساتھ بھی کیا تھا، پھر کفارہ کیسا؟ حکیم چچا نے چند دن پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ مہنور کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف نے دستک دی، اور دوسرے ہی لمحے اسے حکیم صاحب کا خیال آ گیا، اور وہ کہنے لگی، ماہم، ابا کہتے ہیں کہ انہیں مجھ پر فخر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انکل زندہ ہوتے تو وہ تم پر زیادہ فخر کرتے۔ ایک بگڑا ہوا شخص جو تم سے منسوب ہے، تم صرف اس لیے اس سے شادی کر رہی ہو کہ تمہارے مرحوم باپ کی زبان کا سوال ہے۔ میں نے اپنے زندہ پیرنٹس کو خود کی نظروں میں مار دیا، اور تم نے اپنے مرحوم باپ کو بھی زندہ رکھا۔ مہنور کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ مہنور نے میسج پڑھا۔ یہ دیکھو، مزمل کا میسج آیا ہے۔ مہنور اپنی جگہ سے اٹھی اور ماہم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ موبائل اس کے سامنے تھا۔ میم کے نام سے ایک نمبر سیو تھا۔ کین آئی کال یو؟ ماہم نے پڑھا۔ مہنور نے اشاروں سے پوچھا۔ ماہم نے بغیر کسی جواب کے موبائل مہنور کی طرف بڑھا دیا۔ وائی ناٹ؟ مہنور نے موبائل پکڑ کر جواب ٹائپ کر دیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی ان کی کال آ گئی۔ ہیلو مسٹر مزمل، مہنور نے سٹائل سے کہا، اور ساتھ ہی اسپیکر کھول دیا۔ جی مہنور، کیسی ہیں آپ؟ مزمل کی آواز کمرے میں گونجی۔ آئی ایم فائن، مہنور نے برٹش لہجے میں جواب دیا۔ مسٹر مزمل، آر یو آل رائٹ؟ آپ مجھے ہمیشہ تم کہتے ہیں، آج آپ پر آ گئی، کوئی خاص وجہ؟ آج مجھے احساس ہوا کہ تمہیں آپ ہی کہنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ مہنور نے ماہم کو چھیڑتے ہوئے مزمل سے پوچھا۔ مہنور، جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم تم کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے آپ ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ٹیل می، مہنور نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کل والی بات پر آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے غصے میں بات کی تھی۔ مزمل نے کھلے دل سے اقرار کیا۔ آپ تو ہمیشہ اینگری ینگ مین والی آواز میں بات کرتے ہیں، آج یہ رومانٹک ہیرو کہاں سے آن ٹپکا؟ مہنور نے حیرت سے کہا۔ آج ایک مسکراہٹ دیکھ کر مسکرانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر وہ مسکراہٹ والی کسی اور کی ہو گئی تو؟ مہنور نے ماہم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں اس مسکراہٹ کے سہارے ہی اپنی زندگی گزار لوں گا، مزمل نے ہولے سے جواب دیا۔ مسٹر مزمل، اف یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے تو آپ دونوں پاگل لگتے ہو۔ کافی آؤٹ آف فیشن قسم کی محبت ہے آپ دونوں کی۔ میں آپ دونوں کو ملوانا چاہتی ہوں، کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ مہنور نے اپنی خدمات کی آفر کر دی۔ ایک طرف ماسٹر محمود صاحب کی طے کی ہوئی نسبت ہے، اور دوسری طرف میری محبت، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ مزمل ہم کلام تو تھا مہنور سے، مگر ماہم چودھری بھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اگر نسبت ٹوٹ جائے تو محبت خود بخود جیت جائے گی،
مہنور نے مزمل کو محبت پانے کا نسخہ بتایا۔ مہنور، آپ کی فرینڈ کو نسبت والے سے محبت نہیں ہے، نسبت طے کرنے والے سے عشق ضرور ہے۔ حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے ساری زندگی اپنے پیرنٹس سے نفرت کی، اب اپنی محبت پانے کے لیے کسی کے عشق سے ٹکرانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی محبت خلوص سے جیتتی ہے، مکاری سے نہیں۔ ایک بات بتاؤں مہنور، چودھری ماجد کی پچھلے 10 سال کی ہسٹری میرے پاس ہے، آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے ماہم اسے جواز بنا کر بھی انکار نہیں کرے گی۔ میں خود بھی چودھری ماجد سے انکار کروا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ مزمل نے اپنی محبت کے اصول بتائے جو مہنور کو پسند نہیں آئے تھے۔ کیا لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ آئی ایم ڈپریسڈ اور تم دونوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے مزمل۔ اگلے مہینے مزمل اس کی شادی ہے۔ مہنور نے سختی سے شادی پر زور دے کر کہا تھا۔ اتنے ہی دھیرج سے مزمل نے جواب دیا، مجھے پتا ہے۔ تمہیں پتا ہے، اوکے بائے۔ مہنور نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹخ دیا۔ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اگلے مہینے تمہاری اس جانور چودھری ماجد کے ساتھ شادی ہے۔ دن کو اس گدھے کے منہ میں قوام والے پان ہوتے ہیں اور رات کو ہاتھ میں شراب کی بوتل۔ سارے علاقے میں وہ بدنام ہے۔ تم کیوں کوئی کمپرومائز کر رہی ہو؟ میری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ ماہم، میں ابا سے کہتی ہوں، وہ ماجد کے والد سے بات کرتے ہیں۔ اس بار مہنور قدرے خفا تھی۔ دفع کرو شادی کو۔ تم یہ بتاؤ، ان کا نمبر میم سے کیوں سیو کیا ہے؟ ماہم سنگھار میں اس کے سامنے سے اٹھی، بیڈ سے مہنور کا فون اٹھایا، اسے شانت کرنے کے لیے اس کے گال پر الفت سے پیار کیا، اس کے گال پر الفت سے ہاتھ پھیرا اور بڑی محبت سے اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ماہم نے بھی مزمل کی طرح دھیرج کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ ہولے ہولے رک رک کر کہا تھا۔ مہنور کے چہرے پر حیرت بکھر گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ماہم نے مہنور کو ہلا کر دوبارہ کہا۔ کیا پوچھا تھا؟ وہ ایسے بولی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ ان کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ تم چائے پلواؤ۔ مہنور نے سنی انسنی کر دی۔ ماہم نے مومنہ کو فون کیا تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے دوران ان دونوں میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ تم نے اپنے اسکول کا نام میم کیوں رکھا تھا؟ مہنور نے الٹا سوال کیا۔ ابو جی کہا کرتے تھے کہ ساری کائنات 2 میموں کے صدقے سے ہی وجود میں آئی۔ میم سے شروع ہونے والا سفر میم سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ میم سے؟ میں سمجھی نہیں۔ مہنور نے حیرانی سے پوچھا۔ مکہ سے مدینہ، پھر مسجد سے منبر، محراب تک، مسلمان سے مومن کے مرتبہ و مقام تک، ماں کی ممتا سے مان تک، محرم سے محبت، پھر محبوب سے مختار تک، مکہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تک، سب کچھ میم سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ مہنور نے اپنی سانسیں روک لیں، جیسے ماہم بات کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ انکل جی کہا کرتے تھے؟ مہنور نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، ابو جی کو میم سے شروع ہونے والے ناموں سے بڑی محبت تھی، اسی لیے ہم دونوں بہنوں کا نام انہوں نے میم سے ہی رکھا، ماہم اور مومنہ۔ ماہم جی، آپ کے گھر کے سارے افراد کے ناموں میں 2 میمیں ہی آتی ہیں، محمود، مریم، مومنہ، ماہم، اور چودھری ماجد کے نام میں 1 میم ہے، مزمل میں 2۔ تمہارا تو پتہ نہیں، البتہ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ مہنور نے اتنا کہا اور مزید کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد سب نمازیوں کے جاتے ہی مزمل مسجد سے باہر نکلا۔ محجبین چہرے والی ماہم کی منتظر نگاہیں مرکوز تھیں مزمل کے مکھڑے پر لکھی ہوئی تحریر کا متن پڑھنے کے لیے۔ مزمل کی آنکھوں کا مرکز و محور ماہم کی مقدس آنکھیں تھیں۔ کوئی نظر سے سیراب ہو جاتا ہے، کسی کو لمس چاہیے ہوتا ہے،
चंद लम्हों में ही उन दोनों की निगाहों ने सदियों की मुसाफत तय करके अपनी अपनी मंजिलों को पा लिया था। मौसम कोई भी हो, महबूब को देखकर मन महकने लगता है। मसरतों की कलियां खिल खिल जाती हैं। मिलन की आरज़ू में मीठे मीठे नगमे गूंजने लगते हैं। हस्बे मामूल मुजम्मिल गर्दन झुकाए अपनी गाड़ी में बैठा था कि उसका मोबाइल बज उठा। अस्सलाम वालेकुम महानूर। मुजम्मिल ने कॉल रिसीव की। वालेकुम अस्सलाम, अब्बा ने आपको बैठक में बुलाया है। महानूर ने मुख्तसर बात की और फ़ोन रख दिया। मुजम्मिल को कुछ फ़िक्र लाहक हुई। वो नज़रें झुकाए गली से गुजरा। माहम उस वक्त भी खिड़की में खड़ी थी। मुजम्मिल ने उसकी तरफ नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपने बुलवाया था? मुजम्मिल ने बैठक में दाखिल होते ही कहा। हकीम साहब उसके इस्तकबाल के लिए पहले ही खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम। बैठो मुजम्मिल बेटा, पहले नाश्ता कर लें, बाद में बात करेंगे। माहम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। ख्यालों की नगरी से कई ख्याल निकल निकल कर फिशारे खून बढ़ा रहे थे और कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक न जाने कितने ही चक्कर लगा चुकी थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद हकीम साहब ने ही बात शुरू की। दुनिया में पहला कत्ल औरत की वजह से हुआ था। हकीम साहब ने टटोलती नजरों से मुजम्मिल को देखते हुए कहा। मुजम्मिल ने एतमाद से जवाब दिया, जहाँ हाजत खत्म हो, इल्म वहाँ से शुरू होता है। इल्म का इल्म होना ला इल्मी है। तुम दोनों जो कर रहे हो वो गलत है, गुनाह है। वो तुम्हारे लिए नामहरम है, तुम अच्छी तरह जानते हो। उसकी निस्बत किसी और से तय है। हकीम साहब ने तहम्मुल और हिकमत से मुजम्मिल को समझाया। जिस मनफी चीज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए वो मस्बत बन जाती है। मैं उस नामहरम से निकाह करके उसे महरम बनाना चाहता हूँ। इस बार मुजम्मिल की आवाज़ में उल्फत के साथ साथ दर्द भी था। ये नामुमकिन है, वो शादी से इनकार नहीं करेगी। तुम उसकी इजाज़त के बगैर रिश्ता भेजोगे नहीं। उसने मुझे अपने ताया से बात करने से मना कर दिया है और तुमने कहा नहीं है। मुजम्मिल बेटा, दस्तक देने से दरवाज़ा खुलता है। हकीम साहब, दस्तक देने की इजाज़त नहीं। रहा सवाल मांगने का, सारी ज़िंदगी उसकी नाशुक्री की है। हमेशा मोहब्बतें लुटने का गिला किया है। अब किस मुंह से मोहब्बत मांगूं? अब सोचा है जो वो अता कर देगा उस पर शुक्र करूँगा, जो नहीं देगा उस पर सब्र। मुजम्मिल ने लरसती आवाज़ में कहा। सब्र, सब्र बड़ी दूर की मंजिल है मुजम्मिल बेटा। जो मिल गया उस पर राज़ी हो जाओ, जो नहीं मिला उस पर शुक्र करो। सब्र का मकाम इससे बहुत दूर है। सब्र और शुक्र से पहले कोशिश है, जो तुमने की ही नहीं। हकीम साहब ने होठों पर तबस्सुम सजाए अपना नुक्ता नज़र बयान किया। कोशिश इस डर से नहीं करता कि कहीं मोहब्बत के हुजूर बेअदबी ना हो जाए। मैं तो पहले ही मोहब्बत की दर्दगाह से रुंधा हुआ हूँ। मुजम्मिल बेटा, फिर दुआ ही वाहिद रास्ता है। उसे दुआ मांगने वाले बहुत पसंद है। गुनाहगार हों या नेकोकार, शुक्र करने वाले हों या नाशुक्रे, बस हाथ उठाने की देर है। हकीम साहब ने शाइस्तगी से हल बताया। मुझे इजाज़त दीजिए, फैक्ट्री पहुंचना है। मुजम्मिल ने इजाज़त ली और बैठक से निकल आया। माहम को मुजम्मिल की महक खिड़की तक खींच लाई। वो गर्दन झुकाए गली से गुजर रहा था। माहम की नज़रों ने मुजम्मिल को गाड़ी तक छोड़ा। उसके जाने के बाद भी कुछ देर तक उसकी नज़र उसी मकाम को देखती रही जहाँ उसके मन के मीत की सवारी खड़ी थी। वो पलटी तो महानूर उसके पीछे मौजूद थी। तुम यहाँ पर? महानूर ने हैरत से पूछा। हाँ मैं। आंटी और मोमिना तुम्हारे कमरे में पहले ही कम आती हैं, अब मेरे आने पर भी पाबंदी लगा दो, महानूर ने घूरते हुए कहा। ऐसा सूटेड बूटेड एकदम काम डाउन टाइप का आशिक पहली बार देखा है। मुझे ये तो बताओ, मोहब्बत की कोई अलग क्वालिफिकेशन है क्या जिसमें तुम दोनों ने स्पेशलाइजेशन की हुई है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम दोनों जो मेरे जैसी बंदी की समझ से तो बाहर है। अब्बा तो आलिम फाजिल आदमी है, वो मुश्किल बात करें तो समझ में आती है। सीधी सी बात है, एक लड़का तुम्हें मोहब्बत करता है, तुम भी उसे चाहती हो, तुम्हारा फियांसी तुम्हें पसंद नहीं, इनकार कर दो,
सिंपल। माहम, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही? मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। अब्बा ने मेरे लिए मोइन को पसंद किया था। मैं मुश्तबा से मोहब्बत करती थी। तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। तुमने अब्बा को समझाया। मैंने बात की। अब्बा मान गए। मुश्तबा की ख्वाहिश पर अब्बा ने हमारा निकाह भी कर दिया। सीधी सादी सी लव स्टोरी। तुम्हारी मोहब्बत इंग्लिश के टेंसेस की तरह बहुत ही मुश्किल है। महानूर ने माहम को लंबा चौड़ा भाषण दिया, डांट डपट के साथ। एक बात तुम कितनी दफा करोगी? जब भी आती हो यही बात लेकर बैठ जाती हो। कल तुमने कहा था तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए। आज फिर से वही बात। माहम ने संजीदगी से कहा। महानूर ने सुनी अनसुनी कर दी और कहने लगी, सवालों को छोड़ो, बस तुम गांव वालों को जवाब दे दो। बस तुम अपने ताया को जवाब दे दो। इस रिश्ते से साफ इनकार कर दो। इनकार ही तो नहीं कर सकती। सारे शरीकों और बिरादरी में अब्बू जी की थू थू हो जाएगी। सारे शरीक यही कहेंगे कि हेड मास्टर चौधरी महमूद की बेटी ने अपने मरे हुए बाप की जुबान की लाज तक न रखी। तुम लाज रख लो, भले ही मुजम्मिल की मोहब्बत का जनाजा निकल जाए। महानूर ने तुर्श लहजे में कहा। पता नहीं तुमने कहा था या उसने, चालाकी से मोहब्बत नहीं जीती जाती। एक तो तुम दोनों की बातें भी एक जैसी होती हैं। तुम माजिद का सारा बायोडेटा खोलकर अपने ताया जी के सामने रख दो। ताया जी माजिद के मुतालिक सब कुछ जानते हैं। माहम ने बेतासुर चेहरे के साथ जवाब दिया। सब कुछ जानते हुए भी? महानूर ने हैरानी से पूछा। उनकी भी जुबान का ही सवाल है। मैं उनके बेटे की मंग हूँ। हमारे खानदान में लोग मर जाते हैं, मंग नहीं छोड़ते। अब भी? महानूर को धचका सा लगा था। हाँ, माहम ने बड़ी मुश्किल से कहा। वो जब्त के बावजूद अपने अश्क न रोक सकी। महानूर ने उस दिन माहम की आंखों में उसके अब्बू के इंतकाल के बाद पहली बार आंसू देखे थे। So listeners, this was the end of the मीम से मोहब्बत एपिसोड नंबर 8। जल्द ही मिलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।